ایران نے امریکی صدر کے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا۔ کہا جاری حد جاری رہی تو پورے خطے کو امریکہ اور اسرائیل کے لیے دوزخ بنا دیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی صدر ٹرمپ کو جواب۔ امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا، کشیدگی بڑھائی تو اس کا جواب پورے خطے میں شدید رد عمل کی صورت میں دیا جائے گا۔ ایران کو شکست دینے کا وہم ایسے دلدل میں بدل چکا ہے جس میں تم خود دھس جاؤ گے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو نئی دھمکی دیتے ہوئے آبنائے ہرموز کھولنے کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ خبردار کیا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، 10 روز کی مہلت ختم ہو رہی ہے، معاہدہ نہ کیا تو ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ بولے ایران کے بہت سے فوجی رہنماؤں اور دیگر کو ختم کر دیا، انہوں نے ناقص اور غیر دانشمندانہ قیادت کی۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کی۔ ایران نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ امریکی میڈیا غلط بیانی کر رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دو ٹوک اور واضح پیغام۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب کا پیغام شیئر کر دیا۔ عباس اراغچی کا شکریہ ادا کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے پیغام میں کہا، جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایران ان شرائط پر زور دیتا ہے کہ جنگ کا جامع اور دائمی خاتمہ ہونا چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے تہران میں چند روز پہلے منعقد ہونے والی ریلی کی ویڈیو بھی شیئر کر دی۔ ولی اثر چوک پر ریلی کے شرکاء نے پاکستانی سبز ہلالی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ پلے کاسٹ پر درج تھا، پاکستانی عوام کی محبت ایران نہیں بھولے گا۔ اس سے پہلے امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے اسلام آباد آنے سے انکار کر دیا ہے۔ مذاکرات کی پاکستانی کوششیں اپنے انجام کو پہنچ گئیں۔ اسرائیل ایران کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی توانائی تنصیبات پر حملوں کے لیے امریکہ سے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ایران کے اسٹیل اور پیٹروکیمیکل پلانٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی اسٹیل بنانے کی 70% صلاحیت تباہ کر دی۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر ایرانی حملوں میں زخمی افراد کی تعداد 6771 ہو چکی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے ایران جنگ کے لیے لانگ رینج اسٹیلتھ میزائل تعینات کر دیے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اقوام متحدہ کو خط لکھا۔ بوشہر جوہری پلانٹ کے قریب چوتھے حملے سے تابکاری اخراج کا خطرہ ہے۔ تابکاری ہوئی تو اس سے تہران میں نہیں، خلیجی ممالک کے دارالحکومتوں میں بھی اثر پڑے گا۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے مطابق پاور پلانٹ سے تابکاری کے اخراج کی اطلاعات نہیں ہیں۔ بوشہر پلانٹ پر حملے کے بعد روس نے پلانٹ سے اپنے 198 ماہرین واپس بلا لیے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب پر نیا حملہ۔ لبنان میں حزب اللہ سے جھڑپوں میں ایک اور اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ اسرائیلی فوجی کا کمانڈو حزب اللہ کے اہم کمانڈر کی گرفتاری کے دوران ہلاک ہوا۔ حالیہ جنگ میں حزب اللہ سے جھڑپوں میں 11 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ حزب اللہ کی طاقت نے اسرائیلی فوج کو حیران کر دیا۔ اسرائیلی کمانڈر کا اعتراف۔ اسرائیلی فوجی کمانڈر کے سربراہ نے کہا کہ حزب اللہ فعال ہے، ان کے پاس تقریباً 10,000 راکٹ اور متعدد لانچرز موجود ہیں۔ حزب اللہ 6 ماہ تک روزانہ 500 راکٹ داغ سکتی ہے۔ کہا حزب اللہ کے بارے میں سوچا کچھ تھا اور حقیقت کچھ اور ہے۔ ایران میں ماشہر پیٹروکیمیکل پلانٹ پر حملہ، 5 افراد جاں بحق۔ ایران نے آبنائے ہرموز میں پابندیوں سے عراق کو استثناء قرار دے دیا۔ کویت کے شویخ آئل سیکٹر کمپلیکس میں ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی، واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ آگ بجھانے کی کوشش جاری۔ تیسرا روز شروع ہو گیا۔ ایران میں گرائے جانے والے امریکی لڑاکا طیارے کا پائلٹ اب تک نہ مل سکا۔ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ریسکیو مشن میں ناکام امریکہ اب اپنے پائلٹ کو ہلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ نے اس علاقے میں کئی بار بمباری کی جہاں امریکی طیارہ گرا تھا۔ غیر مصدقہ ذرائع کے مطابق امریکی پائلٹ کو ایرانی حکام نے گرفتار کر رکھا ہے۔ ایران نے گرنے والے امریکی طیارے کے پائلٹ کی تلاش پر $66,000 انعام کا اعلان کر رکھا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران اب تک 7 امریکی جنگی طیارے گرا چکا ہے۔
ایران کے شہید کمانڈر قاسم سلیمانی کی صاحبزادی زینب سلیمانی نے امریکی محکمہ خارجہ کے دعوے کی تردید کر دی۔ کہا امریکہ نے جن 2 خواتین کو گرفتار کیا ہے ان کا شہید قاسم سلیمانی کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ یہ لوگ اس درجہ گر چکے ہیں کہ جھوٹ بول کر قاسم سلیمانی جیسی عظیم شخصیت اور ایرانی قوم کے خلاف عالمی رائے عامہ ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ نے دعویٰ کیا تھا کہ قاسم سلیمانی کی 2 رشتہ دار خواتین کو گرفتار کر لیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا حمیدہ سلیمانی افشار اور ان کی بیٹی امریکہ کی گرین کارڈ ہولڈر تھیں اور امریکہ میں پرتعیش زندگی گزار رہی تھی۔ حمیدہ سلیمانی اور ان کی بیٹی دونوں کا گرین کارڈ منسوخ کر دیا گیا۔ اسرائیل میں سینکڑوں افراد ایران جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل کی عوامی اجتماع پر پابندی کے باوجود سینکڑوں افراد کی احتجاجی ریلی میں شرکت۔ نتن یاہو کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے بمباری نہیں بات کرو، نہ ختم ہونے والی جنگ ختم کرو کے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا ایران، لبنان، غزہ میں جنگ اور مغربی کنارے میں منظم تشدد روکنے کا بھی مطالبہ۔ پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، متعدد مظاہرین گرفتار۔ متحدہ عرب امارات کے وہ پیسے واپس کر رہے ہیں جن کی مدت مکمل ہو گئی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی وضاحت۔ مزید کہا یہ پیسے 2 طرفہ معاہدوں کے تحت جمع کرائے گئے۔ یہ پیسے پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے متحدہ عرب امارات کی متواتر حمایت کی عکاس ہیں۔ پاکستان نے 2 طرفہ تعلقات کے فروغ میں اماراتی صدر شیخ زاید بن سلطان ال نہیان کے کردار کو بھی خراج تحسین پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے پبلک ٹرانسپورٹ اور مال بردار گاڑیوں کے حامل افراد کو ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے ریلیف کی رقم کی فراہمی کا آغاز کر دیا ہے۔ مؤثر اور شفاف نظام کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ کی بسز، ویگنز، گڈز ٹرانسپورٹ کے ٹرکس اور مال بردار گاڑیوں کو سبسڈی کی ڈیجیٹل منتقلی شروع کی جا چکی ہے۔ کوشش ہے معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی فراہمی جلد سے جلد ممکن ہو۔ خطے میں کشیدگی کے دوران ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور حکومتی اقدامات پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا مشکل وقت میں اپنی عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ مشکل حالات میں عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومتی کفایت جاری اور سادگی کے اقدامات سے بچائی گئی رقم کو عوام پر خرچ کریں گے۔ جنگی حالات ہیں، وفاقی حکومت منی بجٹ لانا چاہتی ہے تو ساتھ دیں گے، بلاول بھٹو زرداری کا اعلان۔ لاڑکانہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ایران کے خلاف جنگ کے اثرات پوری دنیا میں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ جن مشکل حالات اور معاشی بحران کا سامنا ہے اس کے لیے اقدامات ناکافی ہیں۔ نہیں معلوم یہ مشکل وقت مزید کتنا عرصہ چلے گا۔ چاروں صوبائی حکومتوں نے وفاق کے ساتھ مل کر عوامی ریلیف کے لیے کام کیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی بھی اپنے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے اجلاسوں میں شرکت کی، مثبت انداز میں مشاورت کا حصہ بنے۔ سندھ حکومت اپنے وسائل سے کسانوں کو مدد دے گی۔ بلاول نے کہا آیت اللہ علی خامنائی اسکول کی بچیوں اور ایرانی شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہیں۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی آج ایسٹر کا تہوار منا رہے ہیں۔ گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات۔ لاہور کریم نگر چرچ میں سن رائز سروس، مسیحی برادری کی خصوصی عبادت، صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد۔ صدر نے کہا یہ دن ہمدردی، امید، تجدید، نجات اور اچھائی کی برائی پر فتح کا واضح پیغام دیتا ہے۔ مسیحی مرد و خواتین ہمارے اسکولوں، ہسپتالوں، سرکاری اداروں اور مسلح افواج میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہیں قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا دعا گو ہیں خوشیوں کا یہ دن مسیحی برادری ہمارے ملک اور دنیا بھر کے لیے امن و استحکام اور خوشحالی کے نوید لے کر آئے۔ تمام شہریوں بالخصوص اقلیتوں کے مذہبی، معاشی، تعلیمی حقوق کا یقینی تحفظ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔